اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رجب المرجب کے اعمال میں سے ایک عمل جو کہ لیلۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے، لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ جو ہے اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ بے شک شب جمعہ کوئی بھی ہو اس کی بہت فضیلت ہے، اسے ہفتہ وار لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسے شب مغفرت کہا جاتا ہے، شب عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ شب جمعہ ہو اور وہ بھی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ، تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو یعنی لیلۃ الرغائب کو غفلت نہ برتو، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے اس رات پر رکھا گیا ہے کہ اس رات اس کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے، آسمان اور زمین میں کوئی بھی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جو بھی چاہتے ہو مجھ سے مانگو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہماری حاجت یہ ہے کہ تو رجب میں روزہ رکھنے والے افراد کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو لیلۃ الرغائب جو کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، اس کا جمعرات کے دن روزہ رکھے، سب سے پہلے روزہ رکھے، اور اس کے اعمال کی اور فضائل کی ایک ویڈیو جو ہم اس سے پہلے اپنے اسی چینل پہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج صرف لیلۃ الرغائب کے اعمال جو نماز ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس شب کے لیے، لیلۃ الرغائب کے لیے پیغمبر گرامی سے ایک نماز نقل ہوئی ہے جس کی برکت سے انسان کے کثیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعرات کو، پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، اور رجب کی پہلی شب جمعہ مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے جس کو دو دو کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید پڑھے، اور جب یہ نماز ختم کر لے، 12 رکعت جو دو دو کر کے پڑھی جائیں گی، جب یہ ختم کر لے تو نماز کے بعد 70 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ کہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ روایت ہوئی ہے اس کے بعد آپ جو بھی حاجات طلب کریں گے خداوند عالم آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔